السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ، آیات مقدسہ 11 تا 26۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات سمجھی اللہ رب العزت کے ارشادات اور رہنمائی کے تناظر میں کہ اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں کی تقسیم ارشاد فرمائی ہے۔ انسانوں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ تقسیم دنیا میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی ہوگی۔ ایک وہ جماعت ہے جو دنیا میں قائدین ہوتے ہیں، جو لیڈر ہیں، والسابقون السابقون، جو انسانیت کو رہنمائی دیتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی جو سچی جماعت ہے خلفائے راشدین ہے، عشرہ مبشرہ ہے، اور اسی طرح بدر میں جہاد کرنے والے، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، یعنی ہر موقع پر انہوں نے قیادت کی۔ ایک وہ ہیں جو اصحاب المیمنہ ہے، یہ بھی سچی جماعت ہے، داہنے ہاتھ والے، جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر وہ اعلیٰ کردار ادا کیا جو سچا کردار ہے، دائیں ہاتھ والا کردار ہے، جو اللہ کی رضا کی کردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کردار ہے، یہ وہ دائیں ہاتھ والے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے جو اصحاب المشأمہ ہے، یہ بدبخت لوگ ہیں، شیطانی لوگ ہیں، ظلم اور غلامی کا نظام قائم کرنے والے ہیں، اور پھر نتیجتاً قیامت کے دن بھی یہ اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، شیطانی کردار ادا کرنے والے، شیطانی فکر اور فلسفہ رکھنے والے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت جو سب سے پہلا فرنٹ لائن پہ لڑنے والا گروہ ہے، قیادت کرنے والا، سینہ تان کر دشمن سے مقابلہ کرنے والا، کل عرض کر رہے تھے اللہ کا ارشاد، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنہوں نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اور حاصل کیا کیا؟ صرف اللہ کی رضا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ وہ لوگ ہیں اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب ہیں، قریبی ہیں بہت زیادہ۔ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اگر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے تو میرے عزیزو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ آج
قیامت کے روز اللہ سے وہ دور ہو نہیں۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ باغوں میں ہوں گے جو نعمتوں والے باغ، ہر طرح کی نعمت، جس طرح دنیا میں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو عدل کی بنیاد پہ تقسیم کیا تھا، آج وہ ساری نعمتیں ان کو ملیں گی۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ثلۃ ایک جماعت ہے، من الاولین پہلے لوگوں میں سے، وقلیل اور تھوڑے ہیں، من الآخرین بعد والے آنے والوں میں سے۔ یہ دو اس کے مفہوم، ایک تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، وہ پہلی جماعتیں، وہ بہت زیادہ ہیں جو مقربون ہیں اور فی جنات النعیم ہیں۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سچی جماعت، خلفائے راشدین، یہ بہت زیادہ بڑی جماعت، اور بعد میں جو امت محمدیہ ہے اس میں سے چھوٹی جماعتیں ہیں، مختصر لوگ ہوں گے۔ علی سرور موضونہ، وہ بیٹھے ہوں گے ایسے تختوں پر، موضونۃ جو جڑاؤ کے تخت ہیں، یعنی سونے کی تاروں سے جو تخت جڑے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان پر، ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگی بلکہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ پیچھے بھی بہت ساری جگہوں پر یہ گزرا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماحول کا تذکرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر لڑکے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ چل پھر رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے، آگے پیچھے جس چیز کی ضرورت ہے یہ نوجوان لڑکے ان کے سامنے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، وہ لڑکے ان کے سامنے پیش کریں گے پیالے، کوزے، آب خورے، کس چیز کے؟ شراب کے، جو صاف ستھری شراب ہوگی۔ لا یصدعون عنہا، کیونکہ شراب کا ایک منفی پہلو ہے جو دنیا میں جس کی وجہ سے حرام ہے، تو اللہ رب العزت یہاں پر اس کی وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شراب میں نہ سر دکھے گا، ولا ینزفون، اور نہ کوئی بکواس یعنی بری گفتگو ہوگی۔ عام طور پہ شراب جو ہماری مروجہ سسٹم کے اندر ہے وہ تو انسان کو پاگل بنا دیتی ہے، لیکن یہ شراب صاف ستھری ہوگی، عقل مارو نہیں ہوگی، بلکہ اس سے انسان میں جو جرأت، بہادری اور قلب کی جو خوبصورتی ہے وہ پیدا ہوگی۔ پھر وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل ہوں گے جو بھی پسند کریں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور گوشت ہوگا اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جس قسم کو وہ جی چاہے گا، جیسا گوشت وہ چاہے گا دل پرندوں کا، اس وقت اللہ رب العزت حاضر فرما دیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے گوشت انسان کی طبعی ضرورت ہے۔ ہر چیز جو انسان کی طبعی نوعی تقاضوں کے مطابق اس کی بنیادی ضروریات دنیا میں بھی تھی، وہاں بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، کیوں؟ اس سے انسان کی جسم کی خوبصورتی ہے، اس میں ترقی ہے، اس جسم میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ وحور عین، اور عورتیں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت، کس طرح کی؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسا کہ موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر بند ہوتے ہیں۔ عورتیں بھی ہیں، ان کی خوبصورتی اللہ نے ارشاد فرما دی،
اور پھر اور خوبصورتی یہ ہے کہ ان کو غلاف کے اندر بند ہوں گے موتیوں کی طرح۔ سورۃ الرحمن میں 2 دفعہ یہ ذکر ہوا تھا، اور وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور حور مقصورات فی الخیام، یہ ان کی پاک دامنی، ان کی خوبصورتی، ان کی صفائی ستھرائی، یہ ایک فطری اور قدرتی تقاضے ہیں خواتین کے۔ عورت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے میں، خوبصورت بنانے میں اپنے آپ کو ایسے طریقے استعمال کرتی ہے کہ وہ خوبصورت ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کو قدرتی اس طرح کا انداز رکھا ہوگا جس میں خوبصورتی ہوگی اور موتیوں کی طرح ہوگی۔ بڑی خوبصورت بات اللہ نے ارشاد فرمائی، میرے عزیزو توجہ سے سنیے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بدلہ ہے اس وجہ سے کہ جو وہ کام کرتے تھے دنیا کے اندر۔ انہوں نے جس طرح کی اعلیٰ حیا قائم کی، اعلیٰ جرأت کا مظاہرہ کیا، اللہ کی پہچان کا مظاہرہ کیا، انسانیت دوستی کا مظاہرہ کیا، آج اللہ ان کو اعلیٰ نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، یہ بدلہ ہے ان کا۔ تو یہاں سے کیا بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت عدل کی بنیاد پر سب کو بدلہ دیں گے، اعلیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لا يسمعون فيها، سنیے ماحول کیسا ہوگا جنت کا۔ لا يسمعون فيها، نہیں وہ سنیں گے وہاں پر لغواً، کوئی بکواس لغو چیز بیہودہ، ولا تأثیماً، اور نہ گناہ کی بات۔ جب دنیا میں بھی عدل کا نظام قائم ہوتا ہے، اعلیٰ علوم ملتے ہیں، اعلیٰ اوصاف انسانی اقدار غالب ہوتے ہیں، تو کیسا ماحول ہوتا ہے؟ یہ جنت کا ماحول دنیا میں بھی ہے، عدل کے نظام کے نتیجے میں۔ کوئی کھینچاتانی نہیں، چوری نہیں، ڈاکے نہیں، کوئی فکری اس میں لغو باتیں نہیں، کوئی گناہ نہیں، صاف ستھرا ماحول ہوگا۔ اور اسی طرح جنت کا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب عدل کا نظام ہو، امن کا نظام ہو، خوشحالی کا نظام ہو، محبت کا نظام ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سلامتی ہوتی ہے۔ جب انسان کہتا ہے السلام علیکم، تو یہ صرف منہ کی بات نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں، بلکہ سسٹم سلامتی کا ہوتا ہے، ان کا عمل و کردار سلامتی کا ہوتا ہے۔ اور جنت میں بھی یہی ماحول ہے میرے عزیزو۔ جنت کہتے ہی اس کو ہے جس میں امن و سکون ہو، جس میں محبت ہو، جس میں لالچ، خود غرضی، یہ جتنی شیطانی امراض بیماریاں ہیں یہ نہیں ہوں گی، وہ جنت کا ماحول ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے اوصاف عطا فرمائے اور اس اعلیٰ سچی جماعت کا حصہ بنائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔